حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حصول معرفت کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں گا، اور عبادت میں یہ نیت رکھی کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اعمال میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اخلاص کا مطلب خالص ہونا ہے، یعنی اخلاص کا اطلاق ہر عمل اور قول پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، لہٰذا عبادت اور نیک اعمال کو رعایا کاری، نمود و نمائش، اغراض شہرت اور معاوضے سے پاکیزہ رکھنا اخلاص کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے اخلاص عبادت اور اطاعت کی بنیاد ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان اور عمل میں استقامت پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا اخلاص ہر طرح کی عبادت یعنی جانی و مالی اور قلبی عبادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی نفس اور شیطان کے ہیلوں سے اپنی پناہ میں رہنے کی ہمت بھی عطا فرما دیتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص بڑی کٹن منزل ہے، کیونکہ اخلاص میں ذرا بر بھی غرض یا کمی آ جائے تو راہ حق و معرفت کا طالب اسی مقام پر رک جائے گا اور اس کی روحانی ترقی بند ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے زاہدوں اور عابدوں کو دیکھا ہے کہ وہ اخلاص کی منزل پر قائم نہ رہ سکے اور پھر زندگی پر اسی مقام پر ہے، یعنی آگے نہ بڑھ سکے۔ اخلاص کے متعلق حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ابتدا میں نے اعتکاف کرنا شروع کیا تو میں ذکر تسبیح کے دانوں پر شمار کر کے پڑھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ تسبیح کو یوں پوشیدہ طریقے سے کروں کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ آپ اپنے ہر عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اخلاص قائم رہے، اس لیے آپ کہا کرتے تھے کہ ذکر اگر شمار کے دانوں کی تسبیح کے بغیر کیا جائے تو ذکر کرنے والا لوگوں کی بے شمار باتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر ذکر کی کثرت سے امور ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو انہیں دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہیے، مگر بعض سالک اپنے کشف کے اسرار کو دوسروں سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ صاحب کشف ہے اور لوگوں میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جائے۔ آپ ایسا کرنے سے گریز کرتے اور اپنے ذکر و عبادت کو نمود و نمائش اور رعایا کاری سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کے ذہن پر ایک ہی سوچ غالب رہتی تھی، میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ حضرت علامہ عالم فقری نے ایک مرتبہ فرمایا، شیطان اخلاص کا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ بعض اوقات شیطان کے وسوسے ڈالنے سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ میرے عمل میں اخلاص ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، اور شیطان کے وسوسہ سے بچنے کے لیے میں استغفار پڑھنا شروع کر دیتا تاکہ عمل میں اخلاص باقی رہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت دربار حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ پر عشاء کی نماز کے بعد آدھی رات تک ذکر و فکر میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کیا، آپ کی یہ کوشش رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہو۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ جب بندگی میں اخلاص نہ ہوگا تب تک کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر یہ دعا مانگتا تھا، اے اللہ مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کی خوبصورتی اور کثرت مال کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار اخلاص پر ہے،
یاد رکھو کہ زندگی کے ہر شعبہ میں برکت اخلاص ہی سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اخلاص کو اپنانا بہت ضروری ہے۔